دو باپ دو بیٹے۔ حسن اور رابن کی دوستی گاؤں بھر میں مشہور تھی۔ بچپن کے دوست تھے، جوانی میں بھی دوستی قائم تھی۔ دونوں کے مزاج میں اتنی ہم آہنگی تھی کہ ایک چیز ایک کو پسند آتی تو دوسرا بھی اسے پسند کرنے لگتا۔ کسی بات سے ایک ناراض ہوتا تو دوسرا بھی اس طرف سے رخ پھیر لیتا۔ دونوں کے خاندان والے بھی ان کی دوستی پر ناز کرتے تھے۔ رابن بچپن سے بیمار رہتا تھا۔ بارش میں بھیگا کہ بخار جکڑ لیتا، لو لگتی تو بستر پر پڑ جاتا، سردی میں نزلہ کھانسی اسے گھیرے رہتے۔ اس وجہ سے دماغی طور پر کمزور ہو گیا تھا۔ 7ویں کلاس کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ حسن کو بھی پڑھائی لکھائی سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، مگر اس کے والد کی بڑی خواہش تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ 10ویں جماعت کے بعد اس نے بھی اسکول جانا چھوڑ دیا اور اپنے والد کے ساتھ پرچون کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ اس کی شادی بھی جلدی ہو گئی۔ 10 سال کا ایک بیٹا محسن تھا اس کا۔ رابن اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا۔ ایک روز وہ حسن کے پاس پہنچا تو کچھ غمگین تھا۔ حسن سے بولا، چلو کہیں باہر چل کر باتیں کرتے ہیں۔ تنہائی ملتے ہی بولا، حسن، میری شادی طے ہو گئی ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ حسن نے اسے مبارکباد دی۔ کب ہے شادی؟ تاریخ طے کرنے پرسوں جانا ہے۔ تجھے بھی ساتھ چلنا ہے، مگر ایک مسئلہ سامنے آ گیا ہے۔ تم لوگوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے؟ حسن نے پوچھا۔ نہ ہماری نہ ان کی طرف سے، بلکہ لڑکی نے مجھ سے ایک پہیلی بوجھنے کو کہا ہے۔ حسن کو ہنسی آ گئی۔ رابن روتی صورت بنا کر بولا، تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ توبہ توبہ، اب نہیں ہنسوں گا۔ پوری بات بتاؤ۔ حسن نے معافی مانگ لی۔ سب کچھ طے ہو گیا۔ ہم لوگ واپس لوٹنے لگے تو ایک چھوٹی لڑکی مجھے اشارے سے ایک طرف بلا لے گئی۔ وہاں میری ہونے والی بیوی کھڑی تھی۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے تم کم پڑھے لکھے ہو، میری ایک پہیلی کا جواب دو۔ جواب نہ دے سکے تو میں شادی سے انکار کر دوں گی۔ کیا ہے وہ پہیلی؟ 2 باپ 2 بیٹے ایک ساتھ مچھلی پکڑنے گئے، ہر ایک نے ایک ایک مچھلی پکڑی، آپس میں تقسیم کر لی، خوشی خوشی 3 مچھلیاں لے کر گھر لوٹے۔ کیسے؟ لوگ تو 4 تھے۔ مجھے جواب نہیں دیتے بنا۔ مجھے جواب نہیں معلوم تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حسن نے پوچھا۔ میرا اترا ہوا منہ دیکھ کر بولی، کل تک جواب لے کر آؤ۔ حسن، تجھے پہیلی کا جواب معلوم ہے؟ میں کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا نا، پورے گاؤں میں بات پھیل جائے گی، پھر کوئی لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ حسن نے سوچتے ہوئے کہا، نہیں، جواب مجھے بھی نہیں معلوم، مگر میں سوچتا ہوں کہ تم بھی سوچو، یقیناً جواب مل جائے گا۔ حسن کی بیوی نعیمہ بڑی عقل مند تھی۔ حسن نے اسے ساری بات بتائی، کسی سے نہ بتانے کا وعدہ بھی لیا۔ نعیمہ کو بھی جواب نہیں معلوم تھا۔ نعیمہ نے رات کا کھانا بنایا۔ وہ مسلسل پہیلی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
اس نے دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، سسر صاحب کو بلایا، حسن کو بلایا اور محسن کو بھی آواز دی۔ تینوں بیٹھ گئے تو نعیمہ نے جوار کی 3 موٹی موٹی روٹیاں ایک پلیٹ میں لا کر رکھ دیں اور بولی، 2 باپ 2 بیٹے، روٹیاں پکائیں 3، ہر ایک کے حصے کی ایک ایک روٹی، چلو بسم اللہ کرو۔ واہ امی! محسن کھل کر ہنس پڑا، آپ کا حساب غلط ہو گیا، 2 باپ 2 بیٹے مل کر تو 4 ہوتے ہیں۔ بالکل غلط نہیں ہوا بیٹے، نعیمہ نے ہنس کر کہا، دادا باپ اور بیٹا کہنے کو تو 3 ہیں، مگر 2 باپ یعنی ایک تمہارے ابو اور ایک تمہارے ابو کے ابو، اور 2 بیٹے یعنی دادا جان کے بیٹے تمہارے ابو اور تمہارے ابو کے بیٹے، تم گنتی میں 4 ہیں۔ حسن کے دماغ کی کھڑکی کھل گئی، فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ابو جان بسم اللہ کیجئے، میں ابھی آیا۔ حسن تقریباً دوڑتا ہوا روبن کے گھر پہنچا، اسے باہر بلایا، اس کے کان میں بولا، 2 باپ 2 بیٹے یعنی دادا باپ اور پوتا، 3 مچھلیاں ان تینوں میں تقسیم ہوئیں، اب کل صبح ہی سسرال پہنچ جانا، ہونے والی دلہن کو پہیلی کا جواب دے دو، میں جا رہا ہوں، ابو جان کھانے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ روبن نے خوش ہو کر حسن کو گلے لگا لیا۔ حسن گھر لوٹ گیا۔ دلچسپ کہانی۔